الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، نہ ٹھہرائیں ایمان والے کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے علاوہ، ومن يفعل ذلك، اور جو کوئی یہ کام کرے، فلیس من اللہ فی شیء، پس نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے کسی شے میں، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے بچنا چاہو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل جتنا بھی ہم نے پڑھا سورہ آل عمران میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار بعض وہ ہیں جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ کوئی نہیں چھوئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا گزشتہ سبق میں کہ اللہ ہی مالک الملک ہے، عزت ذلت کا وہی مالک ہے، پوری کائنات کا مدبر اور نظام چلانے والا بھی اللہ ہی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ کفار تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں کفر اور شرک میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور جبکہ ساری کائنات کا تنہا مالک کون ہے؟ اللہ. اس لیے آج کے سبق میں حکم دیا کہ تم کفار کے ساتھ دوستیاں اور یارانگے نہ کرو. کیوں؟ کہ انسان اپنی صحبت اور محفل سے پہچانا جاتا ہے. جیسے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا ویسا ہی اس کا دین بھی ہوگا. اس لیے کفار کے ساتھ دوستی وہ مت کرو اور اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرو. جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پسر نو با بداں با نشست، خاندان نبوت گم شود. نو علیہ السلام کا بیٹا جب بری محفل میں بیٹھنا شروع کیا تو نبی کے خاندان میں سے تھا، نبی کا بیٹا تھا، لیکن مقام کھو بیٹھا. بس سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد. اور اصحاب کہف کا کتا انسان نہ تھا، کتا تھا، لیکن جب اچھی محفل میں آیا اور نیک لوگوں کے پیچھے چلا تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کا شمار کیا وہاں ساتھ کتے کی گنتی بھی کی.
सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम। ये जहाँ अल्लाह ताला उनका जिक्र करते हैं साथ उनके कुत्ते का जिक्र भी करते हैं। तो फरमाते हैं कि अच्छी महफ़िल और अच्छे यारानगे इंसान को अच्छा करते हैं और बुरी महफ़िल इंसान को बुरा कर देती है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छे हमनशीन की मिसाल खुशबू वाले की तरह है। अगर आप उससे खुशबू ख़रीदेंगे तो फिर भी फ़ायदा है, और अगर ख़रीद न सकें तो मुफ्त में सूंघ तो लेंगे ना, और वो मुफ्त में सूंघने के साथ दिमाग मुअत्तर हो जाएगा। और बुरे हमनशीन की मिसाल आग की भट्टी जैसी है। फरमाया कि वो भट्टी, उससे कोई अंगारा उड़ेगा तो आपके कपड़ों पे जा गिरेगा, कपड़े जला डालेगा। अगर न गिरे तो कम अज़ कम धुएँ की बदबू से अज़ियत तो पहुँचेगी ना आपको। तो अच्छी महफ़िल और बुरी महफ़िल की ये मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। इसलिए अगर इंसान का उठना बैठना हर वक्त ऐसे लोगों के साथ हो जहाँ शिरक की बातें हैं और कुफ़र की बातें हैं या फिस्क व फुजूर की बातें हैं, तो लामहला इंसान के दिल पर वो असर होता है। क्योंकि इंसान का जो दिल है ना, ये चीज़ों के असरात को अपनी तरफ खींचता है और वसूल करता है। मिसाल के तौर पे महफ़िल लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, गपशप हो रही है, अचानक एक आदमी को कॉल आती है, फ़ोन आते हैं, और वो फ़ोन सुनने के बाद इतना गिर जाता है, तड़पता है, परेशान होता है। और पूछो भाई क्या हो गया तुझे? कहा जी इत्तला मिली है कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया या फ़लाँ को तेरा रिश्तेदार फौत हो गया। जब एक आवाज़ उसके कानों के साथ टकराई तो फ़ौरन दिल पर असर किया, वरना इसको तो कुछ नहीं हुआ, ये क्यों तड़प रहा है, एक्सीडेंट तो उसका हुआ है, इसको क्या हो गया? बस इसके कानों के साथ एक आवाज़ टकराई है और उस आवाज़ ने फौरी इस पे दिल पे असर किया है, और ये जनाब बीमार हो गया, बेहोश हो गया, या जो कुछ भी इसको हुआ। तो आवाज़ कानों के साथ टकराती है, असर कहाँ होता है जी? दिल पर होता है। तो इसी तरह अब हम ऐसी महफ़िल में बैठेंगे जहाँ हर वक्त कानों के साथ आवाज़ें ऐसी टकराएंगी जो अल्लाह की नाफरमानी वाले होंगी। कुफर की आवाज़ है, शिरक की आवाज़ है, या गाने की आवाज़ है, या फिस्क व फजूर के कोई और है अंदाज, उसकी आवाज़ है। हर वक्त जब वो कानों के साथ टकराएगी तो दिल पे उसी ने असर करना है ना। और अगर ऐसी महफ़िल में बैठेंगे जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हुए हैं सारे, कि यहाँ पे अल्लाह ताला के कुरान की बातें हो रही हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बातें हो रही हैं, अब कानों के साथ आवाज़ टकराएगी, या अल्लाह ताला की आयत कुरान पाक की होगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से कोई हदीस होगी, तो दिल पर यकीनन इसका असर होगा। इसलिए फरमाया कि अच्छी महफ़िल के अच्छे असरात होते हैं और बुरी महफ़िल के बुरे असरात होते हैं। ऐसे ही आँखों के देखने का ताल्लुक़ भी है। इंसान ने देखा किसी हौलनाक मंज़र को कि कोई एक्सीडेंट हुआ, जनाब लोग तड़प रहे हैं, इसने देखा और इसका दिल भी जनाब धड़कना शुरू हुआ और बेहोश होकर गिर गया। हालांकि इसको तो एक्सीडेंट में कुछ नहीं हुआ था, ये क्यों गिर गया? इसने सिर्फ देखा और वो देखने का असर हो गया दिल पर। तो कानों का सुनना या आँखों का देखना, ये जो हवास हैं, इनका असर होता है दिल के ऊपर। तो ये महफ़िल के साथ ज़रूर दिल भी बदल जाता है। इसलिए इरशाद फरमाते हैं, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ईमान वाले काफरों को दोस्त न बनाएं, मिन दूनिल मुमिनीन, ईमान वालों के अलावा। कुरान करीम में एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबे अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़उ बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम। फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम किसी ऐसी महफ़िल में जाओ जहाँ अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जहाँ अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो, या जहाँ कुफ़र और शिरक बयान किया जा रहा हो, फरमाया फ़ला तक़उदू मअहुम, ऐसे लोगों के साथ हरगिज़ न बैठो, हरगिज़ न बैठो। हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरि, जब तक वो अल्लाह की आयात का मजाक उड़ा रहे हैं न बैठो उनके पास। अगर बैठोगे तो इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, अल्लाह के यहाँ तुम भी उन्हीं की तरह शुमार होगे। अल्लाह के यहाँ इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, तुम भी उन्हीं की तरह शुमार होगे। क्यों? कि तुम उसी महफ़िल में शरीक हो जहाँ अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम भी सुनने में लगे हुई हो और तुम भी जनाब फजूल उसके ऊपर हंसे जा रहे हो। इसी तरह अल्लाह एक मकाम पर फरमाते हैं,
اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسے لوگ دیکھیں جو ہماری آیتوں کے اندر بحث کرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں، آیتوں کا مفہوم غلط بیان کرتے ہیں یا آیات الہیہ کا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا میرے محبوب ان کے پاس مت بیٹھیے، نہ بیٹھنے کی اجازت ہے، ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ اور جب دوزخی دوزخ میں جائیں گے نا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، تو اہل جہنم سے ایک سوال ہوگا، ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیسے پھنسے ہو، تمہارے جرائم کیا تھے؟ تو وہ مختلف جرائم گنیں گے، قرآن نے بیان کیے ہیں۔ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم بےہودگی کرنے والوں کے ساتھ بےہودگی کیا کرتے تھے، بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، شریعت کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جہاں ایسی محفلیں لگی ہوتی تھیں، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا تھا، ہم بھی ساتھ بیٹھ کے شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ان غلط محفلوں کا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے قیامت کا انکار ہی کر دیا۔ اگر کسی نے ڈرایا بھی قیامت سے، موت سے ڈرایا بھی، پرواہ ہی کوئی نہیں کی، کیونکہ محفل جو ایسی تھی جہاں پہ قیامت کا تذکرہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا، جہاں پہ موت کے خوف والی بات کبھی ہوئی ہی نہیں تھی، محفل جو ایسی تھی، اسی محفل میں رہتے رہتے کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم بھی منکر بن گئے قیامت کے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت نے آ کر دبوچ لیا ہمیں، نہ توبہ کر سکے اور نہ ہوش سنبھال سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اچھی محفل کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں ہم، ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا اور فرض نماز سے بھی غافل ہوتا ہے، ہمارے تبلیغ والے ساتھی لے جاتے ہیں ان کو، 3 دن وہاں گزارتا ہے۔ اب 3 دن مسجد میں اس نے گزارے، اچھی محفل میں گزارے، صبح و شام جناب وہ مسجد کے ماحول میں رہا، اور 3 دن کے بعد جب وہ واپس آتا ہے ہم دیکھتے ہیں تہجد بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ یہ اچھی محفل کے ساتھ آئی۔ اچھی محفل کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح جناب بری محفل کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اور وہی آدمی جس نے تہجد شروع کر دی تھی، وہ چند دن ہم نے دیکھا، پھر بری محفل میں جانا شروع ہوا، اس کے بعد پھر فرضوں سے غائب ہو گیا۔ کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو کیا ہوا؟ اچھی محفل کے اچھے اثرات ہوتے ہیں اور بری محفل کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذوق بدل جاتے ہیں محفلوں کے ساتھ، ذوق بدل جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کا دیکھتے ہیں نوجوانوں کو، وہ کبھی جناب داڑھی کو ادھر سے کٹ لگا رہے ہیں، کبھی ادھر سے کٹ لگا رہے ہیں، کبھی ڈیزائن بنا رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور ادھر سے بالوں کے کٹ بنا رہے ہیں، ادھر سے کٹ بنا رہے ہیں۔ یہ ایک ذوق ہے، کیونکہ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں جناب میں بھی اس کی طرح لگوں۔ اور پھر وہی جناب جب اچھی محفل میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ پگڑی کی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی جناب یوں پگڑی باندھ رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی تو کیا ہے، اب ذوق بدل گئے ہیں، اب شوق بدل گئے ہیں۔ تو محفل کے اثرات انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں۔ اللہ اچھی محفل نصیب فرمائے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تو یہاں پہ دیکھو جی، کافروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، دلی تعلق رکھنے سے منع کیا گیا۔ دلی محبت ایمان والے کی ایمان والے سے ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، مسلم شریف کی غالباً روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جب جا رہے تھے نا، تو ایک مشہور تلوار چلانے والا اور مشہور تیر انداز وہ بھی آیا، اور اس نے کہا جی میں بھی آپ کی لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اور صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ویسے تعداد کم تھی، اور ایک ماہر تیر انداز اور ماہر جنگجو اگر وہ صف میں شامل ہو جائے تو بہت بڑے فائدے کی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بھئی یہ بتا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا معبود کو نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا جی یہ گواہی تو نہیں دیتا، ویسے مجھے آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے، اس لیے میں آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ارجع انا لا نستعین بالمشرک، تو واپس چلا جا، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں طلب کیا کرتے۔ فرماتی حضرت عائشہ پھر تھوڑا آگے چل کر ایک اور مقام پر وہ پھر آیا، اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو فن دیا ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہوں اور لڑوں دشمنوں کے ساتھ۔ اب صحابہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ یار یہ بندہ آئے تاکہ فائدہ ہو۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا، اس نے پھر وہی جواب دیا، آج جا لوٹ جا، ہم کسی مشرک کو اپنی صف میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ حتیٰ کہ پھر تیسری بار وہ آیا اور پھر اس نے یہ
یہی گزارش کی. آپ نے فرمایا گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا جی اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ نے فرمایا خوش آمدید، آؤ جو شامل ہو جاؤ. اچھے دوستوں کو اپنی صفوں میں شامل کرنا اور کفار اور مشرکین کو اپنی صفوں سے نکالنا، ان سے دور رہنا، یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو فرمایا کہ دلی تعلق جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. باقی یہ نفع کی کوئی چیز ہے، دنیا میں فائدہ ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ کفار کے ساتھ بھی منع کوئی نہیں ہے. سورۃ الممتحنہ میں ہے، ارشاد باری تعالی لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تمہیں منع نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ کافر جو تم سے لڑتے بھی نہیں ہیں اور تمہارے دین کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں، خود کفر پر ہیں، اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو یا کوئی نیکی کا کام کر دو. اللہ اس سے نہیں روکتے. اگر کوئی کافر ہے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ کوئی منع نہیں ہے، بلکہ حکم ہے، الٹا بہتر ہے. اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو وہ مانوس ہوگا نا. لیکن جو دلی محبت اور یاران کا ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو اولیاء ہے نا، جس کو کہتے ہیں والی مملکت، والی تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اولیاء کا مطلب حکومت چلانے والے، نظام چلانے والے. اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کسی کافر کو اپنے انتظامی امور میں کوئی عہدہ نہ دو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ضرور آؤ، لیکن اپنے معاملات ان کے حوالے مت کرو. اپنے معاملات اگر تم ان کے حوالے کرو گے تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو بیڑا تو غرق کرنا ہے انہوں نے دین کا، اور تمہیں کفر کی طرف دھکیلنا ہے. اس لیے اپنے معاملات ان کے حوالے نہ کرو، اپنے دلی تعلقات ان کے ساتھ وابستہ نہ کرو. باقی اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ معاملات کرو، معاملات بھی جائز ہیں، لیکن دلی تعلق ان کے ساتھ نہ رکھو اور اپنے معاملات میں ان کو والی اور وارث مت بناؤ. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ کام کیا، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں لگائیں، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، پھر وہ اللہ سے کسی شے میں نہیں ہے، یعنی اللہ کے ہاں پھر وہ کسی دین میں نہیں ہے. پھر اللہ کے ہاں وہ گر گیا ہے، اللہ کے ہاں وہ اس مقام سے دور ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے اس کو مقام عطا فرمایا تھا. اب اللہ تعالیٰ بڑی کریم ذات ہے نا، اپنے بندوں کی مجبوریوں کو بھی جانتے ہیں. اب بعض دفعہ انسان نا چاہیے تو یہ، جب اللہ نے کہہ دیا، قاری شعیب صاحب، چاہیے تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو انسان ڈٹ جائے، اور جان بھی جاتی ہے تو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے حالات کو دیکھا کہ بعض دفعہ انسان بیچارہ پھنس جاتا ہے، اور کفار ایسے جگہ پہ ہوتا ہے کہ کفار ظالم ہیں، ان کا غلبہ ہے. اب یہ جناب مجبور بھی ہے، اس ڈر کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھتا ہے. اللہ کہتے ہیں خیر ہے، کوئی منع نہیں ہے. مطلب یہ ہے تم دلی تعلق ان کے ساتھ نہ رکھو. اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا مجبور بھی نہیں کرتا کہ تم ہر جگہ پٹتے ہی رہو اور مار ہی کھاتے رہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے الا ان تتقوا منهم تقا، مگر تم ان سے بچنا چاہو، یعنی اگر ان سے کوئی ڈر ہے، کوئی خطرہ ہے اور ان سے بچاؤ چاہتے ہو، اس اپنے دفاع اور اپنے بچاؤ کے لیے ان کے ساتھ کوئی جناب وقتی طور پہ تم معاملات کرتے ہو، کوئی لین دین، کوئی تھوڑا قربت اختیار کرتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس کوشش یہ کرو کہ ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا اس طرح کا نہ ہو کہ تمہاری دوستی ان کے ساتھ لگ جائے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. اللہ تمہیں اپنی ذات، اصل ڈر دل میں اللہ کا ہونا چاہیے. جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، زمین بدل جائے گی، عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 خوش نصیب بندے وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور ان میں وہ شخص، 2 شخص بھی ہوں گے، وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، جو 2 بندے آپس میں اکٹھے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے. محبت کی تو کس کی رضا کے لیے؟ بس، اور کوئی مقصد نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے تو بھی اس پر، اور جدا ہوئے تو بھی اس پر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین،
مت ٹھہرائیں ایمان والے کافروں کو دوست ایمان والوں کے علاوہ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کام کیا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، پس نہیں ہے وہ اللہ کی جانب سے کسی شے میں، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، مگر یہ کہ تم ان سے بچنا چاہو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور تمہیں ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سے اپنے لوٹ کر جانا ہے۔